عورتوں کا تراویح کی جماعت کرانا کیسا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہاں پر اور بحثیں شروع ہوتی ہیں وہاں پر ایک یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ عورتیں تراویح کی جماعت کرا سکتی ہیں یا نہیں کرا سکتی۔ مختصر فقہائے احناف کا یہی فیصلہ ہے کہ عورتوں کی جماعت کرانا مکروہ ہے، بعض نے مکروہ تحریمی لکھا ہے یعنی ناجائز ہونے کے قریب ہے، اور بعض نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے یعنی کم از کم یہ ہے کہ ناپسندیدہ ضرور ہے، کیونکہ امامت مرد کا حق ہے، مرد کو ہی امامت جچتی ہے، اس لیے عورتیں مرد کی اقتداء کے اندر تو نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز تراویح بھی پڑھ سکتی ہیں۔ باقی یہ ایک عذر پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ عورتیں حافظہ ہوتی ہیں، ان کے منزل یاد کرانے کا ایک موقع آتا ہے سال کے بعد، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سال کے بعد ہی بندہ منزل یاد کرے، پورے سال نہ پڑھے، یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی کہ پورے سال منزل نہ پڑھے۔ جب جماعت کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ آپشن کھلا رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے ضرور ہی جماعت کرا کے ہی منزل یاد کرنی ہے۔ اگر رمضان میں ہی منزل یاد کرنی ہے تو دن کو نفلوں کے اندر بندہ پڑھ لے، اپنی نفلیں کی نیت کر کے نماز پڑھ لے، تو یہ طریقہ۔ اور اسی طریقے سے دوسرے کسی بچی کو سنا کر بندہ یہ منزل یاد کر سکتا ہے۔ جماعت والا آپشن کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے اس کو سر پہ سوار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جن عورتوں کی منزل کا مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ذرا تفصیل سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، فی زمانہ ہمارے زمانے کے اندر فسادات بہت زیادہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے نام پر ایک فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ مرد کی اقتداء میں نماز پڑھیں، مرد بھی وہ ہو جو مسجد کے اندر جا کے جماعت کے فرض جو ہے وہ پڑھے، اور پھر گھر میں آ کر صرف تراویح کی جماعت کرائے۔ عورتیں بھی دیوار کے پیچھے ہوں یا دروازہ ہو، اس کے درمیان کوئی آڑ ہو، یعنی اس طریقے سے کہ مردوں اور عورتوں کا آپس کے اندر اختلاط نہ ہو۔ بہرحال آگے تفصیل یہ ہے، مرد اور عورتوں کے اختلاط کو یقیناً کم کیا جائے اور آنے جانے کا راستہ بھی محفوظ ہو، خصوصاً شادی شدہ عورتوں کا اپنے خاوند سے اجازت لے کر آنا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بتانا ہو کہ میں جا رہی ہوں، میسج کرنا ہو بس بتا دیا، نہیں، روزانہ کی اجازت لینی ہو، خاوند اجازت دے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ اور دور دراز کا سفر بھی نہ ہو، اسی طرح جس طرح ایک بستی کے اندر ہوتا ہے، ایک ٹاؤن کے اندر، ایک کالونی کے اندر ہو جاتا ہے، اور قریب قریب گھروں کے اندر انسان جا سکے، وہ بھی اس حفاظت کے ساتھ ساتھ، اور وہاں جا کر بھی جگہ محفوظ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد لوگ، لڑکے لوگ راستے میں کھڑے ہوں یا وہاں پہ جھانکتے تانکتے رہیں، یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے، ایسی صورت میں بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر درس قرآن ہو جائے یا درس مسائل کا ہو جائے یا عورتوں کی ضروریات والا درس ہو جائے، چاہے وہ مرد دے دے یا عورت عالمہ ہو، فاضلہ ہو اور پرہیزگاری والی ہو، یا ان کو صحیح معنوں میں مسائل سمجھا سکے، پھر تو کسی حد تک ایک گنجائش نکالیں، وہ بھی مرد کے پیچھے، عورت کے پیچھے نہیں۔ عورت کے لیے امامت کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں کوشش کریں کہ مردوں کی امامت کو دل سے مانیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو مسائل بتائیں، مثلا زکوٰۃ کے، عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں، اور اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں ان کے، اور اسی طرح شوہر کی تابع داری کے مسائل ہیں، شوہر کی فرما برداری کے مسائل ہیں، گھرداری کے مسائل ہیں، یعنی ادھر ادھر کے بجائے عورتوں کی جو ضروریات ہیں ان پر فوکس کیا جائے، تاکہ ہمارے خانگی جو نظام ہے جو ہم سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر ہمارا اتفاق آئے، اس کے اندر سلجھاؤ آئے، صلح صفائی آئے، ایک دوسرے کی بات ماننے کا مزاج پیدا ہو، پھر تو کسی حد تک ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہی فیشن کی نمائش ہو، ایک دوسرے کے حال احوال لینے ہوں، ایک دوسرے سے باتیں کرنی ہوں، ایک دوسرے کے نمبر لینے ہوں، ایڈریس لینے ہوں، تو پھر یہ عبادت فساد کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر ایک نفل کو پڑھنے کے، ایک سنت کو پڑھنے کے لیے جس کی ایک کھلے دل سے اجازت بھی نہیں ملتی، کسی حد تک قیودات کے ساتھ اجازت ملتی ہے، تو پھر اس کو گھروں کے اندر اکیلے ہی پڑھنا بہتر ہے۔ اس طریقے سے پھر کھلے دل سے اجازت نہیں دی جا سکتی، ایسا نہ ہو کسی اور چیز کا پھر فساد کھڑا ہو جائے۔